اسلام کے اندر ایجوکیشن کا ایک مقام اور ایک سٹیٹس ہے. ایجوکیشن اگر آپ کے پاس نہیں ہے, شکشا اگر آپ کے پاس نہیں ہے, وہ اے پی جے عبد الکلام صاحب نے کبھی کہا تھا, ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن which can be used to change the world. شکشا, ایجوکیشن, تعلیم ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے کہ اس کے ذریعے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں, دنیا کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں. اگر دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے, اگر دنیا کے اندر ریولیوشن آیا ہے, تو وہ ایجوکیشن کی وجہ سے آیا ہے, شکشا کی وجہ سے آیا ہے, تعلیم کی وجہ سے آیا ہے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری سوسائٹی ایجوکیشن سے جڑے, مکھ دھارا سے جڑے. ہمارے بچے آج جو پڑھ رہے ہیں, فاؤنڈیشن میں ہیں, پرائمری سیکشن میں ہیں, ان بچوں کا خواب ہو, ان کے ماں باپ کا خواب ہو کہ ہمارے بچے آگے چل کے آئی پی ایس, آئی ایس اور آئی ایف ایس بنے, ادھیکاری بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے. جب تک ہماری یہ سوچ نہیں ہوگی, ہمارا یہ ویژن نہیں ہوگا, ہمارا یہ مشن نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے ہم اس ملک کی سیوا اور خدمت نہیں کر سکتے. اس ملک کی سیوا کرنا ہمارا دھارمک کرتویہ ہے. میں آنریبل چیف گیسٹ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سیوا کرنا ہمارا دھارمک کرتویہ ہے. اس ملک کی خدمت کرنا ہماری ریلیجس ڈیوٹی ہے. ہمیں اس ملک کے لیے ایسٹ بننا ہے, ہمیں اس ملک کے لیے سرمایہ بننا ہے, ہمیں اس ملک کے لیے بوجھ نہیں بننا ہے, ہمیں اس ملک کے لیے ترقی یافتہ بننا ہے. اس ملک کو آگے پہنچانے کی سوچ رکھنی ہے, اس ملک کو آگے لے جانے کا ویژن رکھنا ہے, اس ملک کو آگے پہنچانے کا مشن رکھنا ہے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن سے جڑے, اس کے لیے ضروری ہے ہم شکشا ستھانوں سے جڑے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. اگر آپ کے پاس شکشا ہوگی تو آپ کے پاس آرٹ آف ایکسپریشن بھی ہوگا, آپ کے پاس شکشا ہوگی تو آپ کے پاس آرٹ آف ارننگ بھی ہوگا, آپ کے پاس شکشا ہوگی تو آپ کے پاس آرٹ آف لیونگ بھی ہوگا. یہی چیزیں تو ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے. آرٹ آف ایکسپریشن آ جائے, آرٹ آف ارننگ آ جائے, آرٹ آف لیونگ آ جائے, اپنے معافی ضمیر کو اور دل کی بات کو زبان سے ادا کرنے کا ہنر آ جائے, اور کمانے کا ہنر آ جائے, اور زندگی گزارنے کا ہنر آ جائے. جب یہ تین چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے گی اس ایجوکیشن اور شکشا کے نتیجے میں, تو یاد رکھیے ہم اس ملک کی سیوا کے اندر مکھ بھاگ ادا کرنے میں کامیاب اور سفل ہو جائیں. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس روئے زمین کے اندر, اس دھرتی کے اندر ہمارے پیغمبر, ہمارے پروفٹ, انتم رشی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے جیون کا مقصد کیا تھا, آپ کے جیون کا بیس اور پرپس کیا تھا, آپ کیا چاہتے تھے, آپ اپنی قوم کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ دو چیزیں آپ چاہتے تھے اور دو چیزیں آپ کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے کری بھی وہ. پہلی چیز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, دوسری چیز گڈ کیریکٹر اینڈ بیہیویئر. آپ اس دنیا کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرنے کے لیے آئے تھے, اور آپ نے ایسے لوگوں کو تیار کیا تھا, ایسی قوم کو تیار کیا تھا, ایسی جماعت کو تیار کیا تھا, ایسے انسانوں کو تیار کیا تھا جو مانوتا کے اپنے اندر پریم رکھنے والے تھے, جو انسانیت کے اپنے اندر محبت رکھنے والے تھے, جو انسانیت کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والے تھے, جنہوں نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو اور مانو انسان کو اپنے ذریعے فائدہ پہنچایا. اور دوسری چیز جو آپ نے لوگوں کو سکھائی ہے وہ سکھائی ہے کہ اپنے کریکٹر کو ہمیشہ صحیح رکھو, اپنے کریکٹر کو ہمیشہ درست رکھو. اگر تم کریکٹر لیس ہوگے, اگر تمہارا کریکٹر مضبوط نہیں ہوگا, اگر تمہارا بیہیویئر مضبوط نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے نہ ہم ملک کی سیوا
सेवा कर सकते हैं, ना हम अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, ना हम अपनी सोसाइटी की खिदमत कर सकते हैं, ना हम अपनी कौम की खिदमत कर सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एजुकेशन के अंदर हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, हम अपने बच्चों को पढ़ाए, उनको ग्रेजुएट बनाए, उनको इंजीनियर बनाए, उनको डॉक्टर बनाए, उनको प्रोफेसर बनाए, उनको IAS बनाए, IPS बनाए और उनको साइंटिस्ट बनाए। इस्लाम मना नहीं करता, ये मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस्लाम के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ग्रेजुएट और IPS ऑफिसर की कोई अहमियत नहीं है। इस्लाम के अंदर मकाम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मानवता की खिदमत कर रहा है, मानवता की सेवा कर रहा है, तो इस्लाम की नजर में महबूब और पसंदीदा है, इस्लाम उसकी प्रशंसा करता है। इसलिए तमाम माओ बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़े, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जोड़े और शिक्षा स्थानों से जोड़े। एजुकेशन के बगैर हमारा कोई आधार नहीं है, शिक्षा के बगैर, तालीम के बगैर हमारी कोई अहमियत नहीं है। मैं इन चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जिन बच्चों ने पोजीशनें हासिल करी है, जिन बच्चों ने रैंकें हासिल करी है, ये बच्चे आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ये बच्चे इंटरमीडिएट करे और उसमें भी हाईएस्ट रैंक हासिल करे, उसके बाद ग्रेजुएशन करे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करे और उसके बाद जो जो इनकी फील्ड हो, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बने, किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर बने, किसी को टीचर बनना है तो वो टीचर बने, किसी को IAS IPS में जाना है तो IAS IPS ऑफिसर बने। अभी UPSC का रिजल्ट आया और उसमें बहुत खुशी हुई कि हमारे पूरे भारत के लोगों ने, पूरे भारत के हर वर्ग के लोगों ने, हर कम्युनिटी के लोगों ने अपना अपना उसमें हिस्सा प्राप्त किया है। और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी 51 लोगों ने, 51 बच्चों ने, 51 स्टूडेंट ने UPSC क्लियर किया है और वो IAS बनेंगे, IPS बनेंगे और IFS बनेंगे और किसी जिले में जाकर DM बनेंगे और सेवा करेंगे। इसी भाव से हमें इस मुल्क में रहना है, इसी मोहब्बत के साथ हमें इस मुल्क में रहना है, इसी भाईचारगी के साथ, इसी प्रेम के साथ हमें इस मुल्क में रहना है और ये पैगाम देना है लोगों को कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। वाह